کوئی ان میں سے صدیق بن کے نکل رہا، کوئی فاروق بن کے نکلا، کوئی غنی کا لقب کسی نے پایا اور جنت کی بشارت لی، کوئی حیدر کرار باب علم بن کر نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صحبت کی تاثیر میں ان کو دنیا کے اندر واحد جماعت ایسا بنایا، ایسی بنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم کرنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبوت کا جو منصب ہے اس کے ساتھ انسان کی ہدایت واپس، اس کے بغیر انسان کی ہدایت نہیں ہے میری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آسمان سے زمین پر آتے وقت یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں تم جاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ غلطی ہوئی تھی، معافی مل گئی، آپ نے مہربانی فرمائی، اب ٹھکانہ بھی دے دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ ٹھکانہ وہ تو میں تقدیر میں لکھ چکا تھا، تمہارے بنانے سے ہزاروں سال پیٹر لکھ چکا تھا کہ زمین کو اس کی اولاد نے آباد کرنا ہے، تم نے ایک محنت کرنی ہے، تمہیں ایک ڈیوٹی لگنی ہے، تم وہاں جاؤ اور میری زمین کو پورے عرض کو تم نے آباد کرنا ہے، خلافت تمہیں دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ وہاں کے انتظام کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، اور یہ خلافت کی ذمہ داری میں حکمرانی کا تصور ہے، حکمرانی کا تصور ہے، خلیفہ ارض بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن خلافت کے معنی میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے، خلیفہ نے آباد کرنا ہے، اس کو حکمرانی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے حکم اپنا نہیں چلانا۔ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر اس میں وہ کامیاب ہو گیا اور یہ کام پورا کر کے آیا تو جنت ملے گی، سیدھا جنت میں جائے گا۔ نبی کی تعلیم کے مطابق اپنی تربیت کر کے اپنا عمل کر کے آیا پھر جنت ملے گی، نہیں تو پھر دوزخ بھی دکھا دی گی، پھر ٹھکانا یہ ہے، پھر ٹھکانا یہ ہے۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ زمین پر ہم جائیں گے، جب آ گئے زمین سے اللہ کے ساتھ رابطہ کیسا ہوگا اور ہدایات کیسے آئیں گی؟ اس کے لیے اللہ نے انسان اولاد آدم ہی میں سے ایک اور جماعت تیار کی، ایک اور منصب ان کو عطا ہوا جو نبوت ہے، کہ وہ خالق اور مخلوق کے رابطے کو بحال رکھے، خالق سے لے مخلوق کو دے۔ وہ تلامذۃ الرحمن اساتذۃ الخلائق، مخلوقات کے استاد اور اللہ کے شاگرد، نبوت کے اوصاف۔ تو نبی ایک منصب نبوت کا اللہ نے مخصوص کیا اس کام میں، اور آدم سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، اور انہوں نے یہی ڈیوٹی سر انجام دی کہ اللہ کی طرف سے احکام لیتے آتے ان کو جبریل امین کے ذریعے یا براہ راست اللہ سے گفتگو کے ذریعے، اس پہ 2-3 مختلف طریقے اللہ نے بیان کیے ہیں، تو اس طریقے سے وہ آتی ہدایات، اور پیغمبر ان ہدایات کو دیتے، انسان کو سکھاتے، جو قبول کرتا جو کرو وہ جنت میں جاتا اور عمل کر کے شروع ہوتا، جو منکر ہوتا وہ کافر ہوتا، وہ دوسری وہ شیطانی جماعت بن گئی۔
یہ سلسلہ چلا. تو اس سلسلے میں نبی کے منصب کی کچھ خصوصیات اللہ نے دیا اور وہ تقاضا تھی اس بات کا کہ تاکہ جو وحی جو ہدایت انسان کی ہدایت کے لیے دی گئی ہے اس میں کوئی کمی بیشی کوئی خیانت نہ ہو. تو اللہ نے نبی کے اندر یہ وصف رکھا کہ ہر نبی اعلیٰ خاندان کا، ہر نبی اعلیٰ اوصاف کا، سچا اور امین، صادق اور امین. اور اس کی یہ بھی اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنے سے پہلے ہر نبی کی تصدیق کرے اور بعد والے کی جو ان کے بعد آنے والا ہو اس کی بشارت دے کر جائے. بشیر اور مصدق، پہلوں کے لیے مصدق ہو تاکہ اختلاف کی کوئی صورت نہ بنے. چنانچہ جتنے بھی انبیاء آئے مختلف زمانوں میں، مختلف جگہوں میں، مختلف قوموں میں وہ آئے، انہوں نے وہ انہی اوصاف کے حامل تھے. اپنے معاشرے میں سچے تھے، امین تھے، معزز تھے اور پہلوں کی تصدیق کرتے تھے، بعد والوں کی بشارت دیتے تھے اور اعلیٰ اوصاف سے ماننے والوں کو بشارتیں دیتے اور تیار کرتے. ان میں باہم کوئی اختلاف مقبول نہیں. یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ مختلف زمانوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف قوموں میں مختلف پیغام لے کر آئے، لیکن ان مسائل میں جن مسائل میں نبوت کے سوا کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی فلسفہ اللہ اور عالم غیب کے حقائق کے ادراک میں کامیاب نہیں ہو رہے. مشائین آئے مجاہدے کے زور پر نفس کی صفائی کر کے کچھ حقائق عالم غیب کے وہ پائیں، فیل ہوئے. کوئی ایک بھی اس نتیجے پر نہ پہنچا کہ دوسرا بھی اسی پر پہنچا ہو. سب میں اختلاف. ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، ہمارا مشن کیا ہے، ہمیں بھیجنے والا کون ہے، ہم نے جانا کہاں ہے، موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے. وہ عالم غیب کے مخلوقات، ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے دوسری مخلوقات، دوزخ، جنت، اسی کا تصور نہیں. اور یہ عقل کا میدان ہی ہے. عقل بھی فیل، مجاہدہ بھی فیل، مراقبہ بھی فیل، مشائین وہ بھی فیل، اشراقیین وہ بھی فیل. صدیوں فلاسفہ کی چنان اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں کی نہیں رہی. یہ صرف انبیاء کی جماعت آئی جو گناہ سے پاک، اعلیٰ اخلاق کی حامل، سچ بولنے والے، اور ان کی صحبت میں جو آئے وہ غلاظت کا ڈھیر بن کر آتے تھے اور وہ انسانیت کے لیے قابل رشک انسان بن کر ان کی تربیت میں کھڑے جاتے تھے. یہ ان کے اوصاف تھے، ان انبیاء کے. کہیں اختلاف نہیں. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا آدم سے لے کر حضور تک کہ میں آخری ہوں. جو بھی آتا وہ یہ بتاتا کہ میرے سے پہلے جو آئے تھے فلاں فلاں وہ سب ٹھیک تھے، سچے تھے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. اور میرے بعد جو آئے گا تمہارے لیے تو ان کے پاس جانا وہ فلاں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے یہی آ کر بتایا، بالکل اسی طریقے سے اپنے سے پہلوں کی تصدیق کی
سب کی، اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس بات کی تلقین کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، سب نے وہ ایمان لائے ان پر جو حضور سے پہلے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یہ تبدیلی آئے گی کہ میرے بعد نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ نیا نبی یہ پہلی بات تھی، پہلی دفعہ حضور نے ارشاد، اور حضور بھی سچے، یہ حضور بھی سچے، تمام اوصاف جو پہلے انبیاء میں تھے ان پر پرکھو، آپ ان پر پورے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 دور، پہلا دور ولادت مبارک سے 40 برس تک کوئی پیغام نہیں، کوئی ایمان کی بات نہیں، نہ کتاب کی بات ہے، نہ آخرت کی بات ہے، نہ اخلاقیات کی بات ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی ذات کی حد تک ان جیسا انسان پورے معاشرے میں صداقت میں، دیانت میں، شرافت میں، واسع عہد میں، ایفاء عہد میں، امانت داری میں، اخلاقیات میں، اور دوسروں کی مدد کرنے میں، خیر کے اندر تعاون کرنے میں، برائی کو روکنے میں، جو ممکن خیر تھی اس میں شامل ہیں، اور تربیت کے سارے وسائل سے محروم ذات ہے وہ، مکہ کا یتیم گھرانے میں، باپ دنیا سے آپ تشریف آنے لانے سے پہلے ہی وصال فرما گئے، اور والدہ بھی چھوٹی عمر میں گئی، دادا نے تربیت کی وہ بھی چھوٹی عمر میں ہی گئے، 6 سال کی عمر میں، کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کہیں نہیں، لیکن کوئی بد اخلاقی آپ کی سیرت میں کسی نے آج تک نقل نہیں، اور محیر العقول ارحاسات والدہ کو نصیب ہوئے آپ کی پیدائش پر، ان کے اخلاقیات ان پورا معاشرہ جانتا تھا 40 برس تک، اور جب 40 برس کو اچانک غار حرا کا واقعہ پیش آیا، معاشرے میں آئے، اور ایک نئی بات